الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. الحمد للہ مناظرہ کورس کا پہلا سبق اصول مناظرہ کے حوالے سے ہو چکا ہے اور اب دوسرا سبق کی ابتدا ہے. اس سبق کا عنوان اور موضوع بریلویوں سے گفتگو کرنے کے چند عمومی اصول ہیں. ان اصولوں کو آپ مناظرے کی شرائط بھی بنا سکتے ہیں اور عام حالات میں گفتگو کے لیے بھی ان اصول سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. الحمدللہ اپنے اساتذہ کی شفقت، دعائیں، مہربانیوں کے ساتھ ہے. ان کے بلبوتے پر خاص کر حضرت استاذی مولانا رب نواز انفی صاحب حافظہ اللہ اور ترجمان مسلک دیوبند مولانا ابو ایوب قادری صاحب کی شفقتیں ہمارے سر پر ہیں. تو ان کے بحال پر میں کہہ سکتا ہوں تحدیث بن نعمت کے طور پر کہ جو اصول اس وقت میں آپ کو لکھوانے لگا ہوں، ان اصولوں کے متعلق میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ ان اصولوں پر کاربند رہیں اور فریق مخالف کو ان اصولوں پر کاربند رکھیں یا مناظرے کے اندر ان شرائط، ان اصولوں کو بطور شرائط کے فریق مخالف سے منوا لیں، تو یہ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ بریلوی مناظر آدھا مناظرے سے پہلے ہی ہار چکا ہے اور باقی کا آدھا انشاءاللہ مناظرے کے 15 منٹ کے اندر جب آپ گفتگو شروع کریں گے تو اس کے اندر ہار جائے گا. یہ میں بڑے دعوے سے کہہ سکتا ہوں. یہ وہ اصول ہے جو انشاءاللہ کو لمبی چوڑی گفتگو سے بے نیاز کر دے گی. دو ٹوک بات ان اصولوں کے آپ کے سامنے آ جائیں گی، لیکن شرط یہ کہ ان اصولوں کو آپ استعمال کرنا جانتے ہوں. ڈرائیور ہے، اسے سب پتہ ہے کہ یہ اسٹیئرنگ ہے، یہ گیئر ہے، یہ سیٹ ہے، یہ انڈیکیٹر ہے، لیکن وہ اس کو اس کے وقت پر استعمال نہ کر سکتا ہو تو یہ اس کی کمزوری ہے. اس لیے ان اصولوں کو بہت ہی اہتمام کے ساتھ آپ اپنے پاس نوٹ کریں، ان کو بار بار سنیں، ان کو اپنے پاس محفوظ کریں، ان سے متعلق بار بار اگر کوئی وضاحت ہو تو پوچھیں. اور جو ساتھی یہ ریکارڈنگ نیٹ پر دے رہے ہیں ان سے بھی درخواست ہے کسی خصوصی طور پر اس سبق کو سنا بھی جائے اور ساتھیوں تک پہنچایا بھی جائے. یہ چند اہم اسباق میں سے ہے. ہمارا مقصود اس کورس کے اندر لمبے چوڑے بحث و مباحثہ آپ کو بتانا نہیں ہے. اس کے لیے کتابیں موجود ہے، وہ آپ ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسے اصول اور مبادیات اور ایسے گر بتا دیے جائیں جو آپ کو کتب میں نہ ملے، جو خاص مناظرانہ ذوق رکھنے والے حضرات ہی کے پاس ہوں. اس لیے یہ وہ مباحث ہے جو انشاءاللہ آپ کو کتب میں نہیں ملیں گے. تو اس سلسلے میں یہ اصول آپ نوٹ کر لیں. عنوان ہے سبق کا رضاخانیوں سے گفتگو کرنے کے چند اصول. پہلا اصول، ان اصولوں کو آپ مناظرے کی شرائط بھی بنا سکتے ہیں. پہلا اصول یہ یاد رکھیں کہ یہ اصول عقائد اور اعمال کے بارے میں. عبارات پر جو مناظرے کے اصول ہوں گے وہ انشاءاللہ جب عبارات پر گفتگو شروع ہوگی تو وہاں آپ کو لکھوائے جائیں گے. یہاں صرف عقائد اور اعمال پر اگر گفتگو اور مناظرہ ہو تو اس کے لیے اصول ہے. پہلا اصول بریلوی حکیم الامت مولانا منظور اوجھیانوی، یہ ان کا اصل نام تھا لیکن بریلوی حضرات ان کو مفتی احمد یار گجراتی کہتے ہیں. وہ لکھتے کہ جب علم غیب کا منکر اپنے دعوے پر دلائل قائم کرے تو 4 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. پہلی بات کیا؟ وہ خود لکھتے ہیں وہ آیت قطعی الدلالت ہو جس کے معنی میں چند احتمال نہ نکل سکتے ہوں، اور حدیث ہو تو متواتر ہو. جاء الحق صفحہ نمبر 51 ضیاء القرآن پبلیکیشن. اور بریلوی شیخ الحدیث فیض احمد اویسی بہاولپوری نے بھی اس بات کو اپنی کتاب غایت المعمول صفحہ نمبر 40 پہ لکھا ہے. بس انہوں نے یہ کیا کہ حدیث ہو تو متواتر ہو، اس کے آگے بریکٹ لگا کے لکھا ہے خبر احاد سے عقائد ثابت نہیں ہوتے. اب یہ پہلا اصول ہمارے سامنے آ گیا کہ جب بھی عقائد پر گفتگو ہوگی، یہاں یہ علم غیب جو مفتی احمد یار گجراتی صاحب کی عبارت میں علم غیب کی جو قید ہے یہ قید اتفاقی ہے، اعتراضی نہیں ہے. وہ چونکہ ان کی کتاب میں پہلی بحث ہی علم غیب پر شروع ہوئی، لہذا انہوں نے عبارت میں علم غیب کر دیا. اس پر دلیل اور قرینہ خود آگے فیض احمد اویسی کی ہے کہ انہوں نے بریکٹ میں خبر احاد سے عقائد ثابت نہیں ہوتے. یہ نہیں لکھا کہ خبر احاد سے علم غیب ثابت نہیں ہوتا، یہ لکھا کہ خبر احاد سے عقائد ثابت نہیں ہوتے. تو اس سے پتہ چلا کہ مفتی احمد یار گجراتی کی عبارت میں علم غیب کی قید اتفاقی ہے.
یہ نہیں کہ صرف علم غیب کے مسئلے پر ہی یہ اصول چلے گا، عقائد پر جب بھی بات ہوگی تو یہ اصول چلے گا۔ اور اصول کیا ہے کہ آیت ہو تو قطعی الدلالت ہو۔ اب قرآن جو سب بین الدفتین ہمارے سامنے ہے، یہ سارا قطعی ثبوت ہے، اس کا ثابت کہ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن کا زبر ہے، یہ زیر ہے، یہ جزم ہے، یہ بالکل قطعی ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں۔ لیکن پورا قرآن قطعی دلالت نہیں ہے، یہ میں عام افراد اور طلباء کی عرض کر رہا ہوں، قطعی دلالت نہیں ہے۔ قطعی دلالت معنی کیا کہ قرآن کی ایسی آیت ہو جس کا صرف ایک معنی اور مفہوم نہ نکلتے ہو بلکہ دیگر احتمالات میں بھی نکلتے ہو۔ جیسے ثلاثۃ قروء ان کے اندر مشہور اختلاف ہے طلب علمانہ کہ اس سے طہر مراد لیتے ہیں شوافع اور احناف حیض مراد لیتے ہیں۔ تو اب دیکھیں ثلاثۃ قروء یہ ہے تو قطعی دلالت قرآن کی آیت کا یہ جز ہے، لیکن اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے اس میں اختلاف ہو گیا۔ یہ حیض پر بھی دلالت کرتا ہے اور طہر پر بھی دلالت کرتا ہے، اس لیے یہ آیت قطعی ثبوت تو ہے لیکن قطعی دلالت نہیں ہے۔ اور قطعی دلالت کی مثال ہے جیسے اللہ کی جو صفات قرآن میں ذکر کی گئی ہے وہ ساری قطعی دلالت، توحید کا بیان، بشریت کا بیان یا دیگر جو عقائد کا بیان ہوا ہے قرآن میں وہ ساری قطعی دلالت ہے۔ تو اب یہ خود لکھتے ہیں کہ آیت ہو تو قطعی دلالت ہو، لہذا بریلوی حضرات سے جب بھی عقیدے کے مسئلے پر گفتگو ہوگی تو پہلا اصول ہی یہی ہوگا کہ وہ ایسی آیت پیش کرنے کے پابند ہوں گے جو قطعی دلالت ہو، اس کا معنی اور مفہوم صرف ایک نکلتا ہو، اور وہ معنی مفہوم وہ ہو جو اس نے اپنے دعوے میں لکھوایا، جو دعویٰ لکھوایا ہے آیت بھی بعینی اسی مفہوم اور مطلب پر دلالت کرتی ہو۔ اور میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ رب محمد کی قسم قیامت تو آ سکتی ہے لیکن بریلوی حضرات نے جو علم غیب، حاضر ناظر، نور و بشر، مختار کل، خلف وعید وغیرہ جو دیگر عقائد اپنے باطلہ ہیں، ان پر جو عقائد ہے، جو دعوی یہ مناظرے میں لکھیں گے، رب محمد کی قسم سورج ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے، پہاڑ اوپر سے نیچے ہو سکتا ہے، آسمان گر سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، لیکن اپنے عقیدے پر یہ پورے قرآن کی ایک بھی ایسی آیت پیش نہیں کر سکتے جو قطعی الدلالت ہو۔ اگر ہے جرأت، اگر ہے ہمت، تو ان کا جو عقیدہ ہے جس پر ہمارے اختلافات ہیں، جو عقائد ہیں، اس پر یہ پورے قرآن میں سے ایک آیت یہ دکھا دے رب محمد کی قسم اپنا عقیدہ چھوڑ کر ان کے ہاتھ چومنے کو میں تیار ہوں۔ ہمارا دماغ خراب ہے کہ قرآن کی آیت موجود اور ہم اس کا انکار کریں معاذ اللہ۔ تو میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، یہ میں نے صرف مسئلہ اصول آپ کو سمجھا دیا کہ پہلا اصول وہ 10 آیتیں بھی پڑھے، آپ نے کہا مولوی صاحب پڑھو 10 آیتیں، 10 نہیں پورا قرآن پڑھو، لیکن اصول جب یہ لکھا ہوا ہے کہ قطعی دلالت ہو، آپ نے جو آیت پڑھی ہے اس میں مفسرین نے یہ قول بھی نقل کیا، یہ قول بھی نقل کیا، یہ قول بھی نقل کیا، لہذا یہ قطعی دلالت نہیں ہے، اس کے مختلف توجیحات، مختلف تفاسیر، مختلف تاویلات نکلتی ہے۔ اصول آپ کے ساتھ یہ طے ہوا ہے کہ آپ نے آیت قطعی دلالت پیش کرنی ہے، لہذا پورے قرآن الحمد سے لے کر والناس تک گل مک کی بات ختم کرو، لمبی چوڑی بحث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایک آیت پڑھ دو، آپ جیتے نہارا۔ انشاءاللہ عز و جل قیامت آ سکتی ہے، یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں، وہ ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکتے۔ دوسرا اصول، یہ پہلا اصول ہو گیا۔ دوسرا اصول کہ بریلوی حضرات اکثر یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ عقائد کے اندر خبر واحد آحاد یعنی خبر واحد یا ضعیف حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ حالانکہ خود مفتی احمد یار گجراتی صاحب کا حوالہ اوپر نقل کیا جا چکا ہے، مفتی فیض احمد اویسی صاحب کا حوالہ نقل کیا جا چکا ہے کہ خبر کے عقیدے کے اندر ضعیف تو کیا، خبر واحد تو کیا، خبر مشہور بھی مستدل نہیں بن سکتی، دلیل نہیں بن سکتی، حدیث ہوگی تو صرف اور صرف متواتر حدیث ہوگی۔ اس پر مزید حوالے آپ لکھ لیں۔ یہ اس فرقے کے بانی مولانا احمد خان صاحب بریلوی لکھتے ہیں، اعتقادیات میں قطعیات کا اعتبار ہوتا ہے، نہ ظنیات صحہ کا، احاد صحہ بھی معتبر نہیں۔ یہ الدولۃ المکیہ صفحہ 82۔ نہ ظنیات صحہ کا یعنی سیاح ستہ میں جو ظنیات یعنی خبر احاد ہیں وہ بھی عقیدے کے باب میں معتبر نہیں۔ تو جب سیاح ستہ کی بھی خبر واحد جو صحیح بخاری بھی ہے، مسلم بھی ہے، ترمذی بھی ہے، نسائی بھی ہے، ابو داؤد بھی ہے، جب ان کی خبر واحد بھی عقیدے میں استدلال نہیں کیا جا سکتا تو بعد کی کتابوں کو کون پوچھتا ہے؟ لہذا مولوی صاحب آپ ادھر سے ادھر ہو جائیں، ایک جگہ 1000 حدیثیں پیش کر دیں،
آپ نے جو اپنا عقیدہ لکھوایا ہے اس پر صرف ایک حدیث متواتر پیش کر دے، رب محمد کی قسم میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ میں پھر کہتا ہوں کہ زمین سورج ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے، قیامت آ سکتی ہے، پوری بریلویت مر کے دوبارہ زندہ ہو سکتی ہے، رات کو سورج کی جگہ چاند نکل سکتا ہے، لیکن اپنے باطل عقائد پر یہ ایک بھی حدیث متواتر پیش نہیں کر سکتے۔ دوسرا حوالہ انہی مولانا بریلوی صاحب کا ہے، عقیدے کے لیے قطعی دلیل کی ضرورت ہے، قرآن کی آیت یا حدیث متواتر یا اجماع، قطعیات دلالات جن میں نہ شبے کی گنجائش نہ تعویل کی راہ پیش کی جائے۔ دیکھو، قرآن کی آیت ہو یا حدیث متواتر ہو، اور ہو بھی قطعی دلالت، حدیث متواتر بھی قطعی دلالت ہو اور قرآن کی آیت بھی قطعی دلالت ہو، جس میں نہ شبے کی گنجائش ہو، یعنی نہ تو قرات شاذہ ہو اور نہ ہی خبر واحد ہو، اور نہ تعویل کی راہ، یعنی ایک آیت بھی نہ ہو، ایسی حدیث بھی نہ ہو جس میں کوئی نہ کوئی تعویل چل سکتی ہو، کوئی نہ کوئی احتمالات نکل سکتے ہو، تو ایسی آیت اور ایسی حدیث بھی اگرچہ وہ قرآن کی آیت ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ حدیث متواتر بھی کیوں نہ ہو، لیکن اگر حدیث متواتر بھی قطعی دلالت نہ ہو، قرآن کی آیت بھی قطعی دلالت نہ ہو، تو بھی حدیث وہ عقیدے میں پیش نہیں کی جا سکتی۔ تو یہاں ان کے اکابر کا آپ عقیدہ ملاحظہ کر لیں کہ یہ عقیدے میں کتنے سخت دلیل کے یہ پابند ہیں، لیکن مناظرے کے اندر حرام ہو جو ان کے منہ سے ایک حدیث متواتر نکلے۔ حدیث متواتر تو چھوڑے، یہ خبر واحد بھی نہیں پیش کرتے، اور ادھر ادھر کی حدیثوں سے اور پھر ساوی اور جمل اور روح البیان وغیرہ آگے ان سے یہ استدلال شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ فیض احمد اویسی صاحب، ان کے عالم ہیں بہت بڑے پاکستان سے، وہ لکھتے ہیں احادیث سے استنباط یا تو عقائد کے لیے ہوگا یا احکام کے لیے یا فضائل و مناقب کے لیے۔ عقائد کے لیے جب تک حدیث مشہور متواتر نہ ہو، بالکل اردو کی عبارتیں، صاف سری عبارتیں، کوئی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مشہور متواتر نہ ہو کام نہیں چلے گا۔ عقیدے میں جب تک مشہور متواتر نہ ہو اس کا کام نہیں چلے گا۔ خبر واحد اگرچہ کیسی ہی قوت سند بنہایت صحت پر ہو تب بھی کام نہیں آئے گی۔ علامہ تفتزانی فرماتے ہیں خبر الواحد علی تقدیر اشتمال علی جمیع الشرائط المذکور فی اصول الفقہ لا یفید الا الظن ولا عبرۃ بالظن فی باب الاعتقادات شرع قید للنصفی۔ خبر واحد اگرچہ تمام شرائط صحت کی جامع ہو، زن ہی کو فائدہ دیتی ہے، اور معاملہ اعتقاد میں زنیات کا کچھ اعتبار نہیں۔ انگوٹھے چومنے کا ثبوت، صفحہ نمبر 35۔ میں کہتا ہوں اتنی صاف اور واضح عبارت ہے کہ اس کی ترجمہ تشریح کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ بریلیوں کو چیلنج کریں کہ اس اصول پر کوئی ایک خبر متواتر، کوئی ایک آیت قطعی دلالت اپنے عقیدے پر پیش کر دے، جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ تیسرا اصول، اگر ایک فریق قرآن کی آیت پیش کر رہا ہو تو دوسرا بھی اس کے جواب میں آیت پیش کرے گا۔ اگر ایک کیونکہ دلیل برابری کی سطح پر ہو نا، اگر ایک حدیث متواتر پیش کرو تو دوسرا بھی اس کے معارضے میں، اس کے جواب میں حدیث متواتر پیش کرے گا۔ اب بریلوی حضرات دھوکہ کیا دیتے ہیں کہ آپ تو اس کے سامنے قرآن کی آیت پڑھیں گے، آپ تو اس کے سامنے حدیث متواتر پڑھیں گے، لیکن وہ قرآن کے مقابلے میں یا تو خبر واحد پیش کر کے آیت کو رد کرے گا، یا کسی صافی روح البیان، کسی نیلی پیلی یا کسی امتی کا قول پیش کر کے وہ قرآن کی آیت کو میں تعویل کرے گا یا اس کو رد کرنے کی کوشش کرے گا۔ یار اب دیکھو، ایک عقل کی بات ہے کہ قرآن رب کا نازل کردہ ہے، تم قرآن کی تو نہ مانو، اس امتی کی بات مان لو، قرآن تم نہ مان لو، اس خبر واحد کو مان لو۔ اگر خبر واحد یا امتی کے قول سے قرآن کی آیت کو رد کیا جا سکتا ہے تو پھر قرآن کی آیت سے خبر واحد اور امتی کے قول کو کیوں نہیں رد کیا جا سکتا؟ اس لیے اگر آپ قرآن کی آیت پیش کریں گے تو اس کے مقابلے میں، اس کے جواب میں، اس کے معارضے میں بھی، چونکہ معارضے کے لیے ایک درجے کا ہونا ضروری ہے، یہ نہیں کہ ایک پختہ ہو دوسرا کمزور ہو، تو اس لیے اگر آپ آیت پیش کریں گے تو فریق مخالف بھی اس کے جواب میں آیت پیش کرنے کا پابند ہوگا اور اس آیت کا جواب آیت سے دینے کا پابند ہوگا۔ اگر حدیث پیش کریں گے
تو وہ اس کے مقابلے میں حدیث پیش کرے کہ بھئی یہ آپ کی حدیث اس حدیث کے خلاف ہے، آپ کی آیت اس آیت کے خلاف ہے. یہ نہیں کہ آپ کی آیت اس امتی کے قول کے خلاف ہے، آپ کی آیت قطعی الدلالت قطعی ثبوت اس خبر واحد کے مخالف ہے، یہ نہیں ہوگا. یہ تیسرا بہت اہم اصول ہے، اور اس اصول کو خود بریلوی حضرات نے بھی قبول کیا ہے. چنانچہ اس مذہب کے بانی مولانا احمد خان صاحب بریلوی لکھتے ہیں، عموم آیات قطعیہ قرآنیہ کے مخالف میں خبر احاد سے استناد محض ہرزابانی ہے. انباء المصطفیٰ صفحہ نمبر 4. یعنی عموم آیت سے جب ہم استدلال کریں تو اس کے مقابلے میں خبر واحد سے استدلال کرنا یہ فضولیات ہے اور فضول بکواس ہے، ایسا نہ کرنا چاہیے. اور اس فرقے کے راضی دوراں غازی ملت اور فلانا جناب مولانا محمد عمر اچھروی صاحب لکھتے ہیں کہ خبر واحد قرآن کے مقابلے میں حجت نہیں. مقیاس حنفیت صفحہ نمبر 247. اسی طرح بریلوی شیخ الحدیث غلام رسول سعیدی لکھتے ہیں، یہ مفتی منیب الرحمان کے مدرسے کے شیخ الحدیث ہیں، کہ منکرین علم نبوت جن احادیث سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ آپ کو فلاں چیز کا علم نہیں تھا، وہ سب خبر احاد ظنی ہوتی ہیں، اور ظنی چیز قطعی دلیل کے معارض نہیں ہو سکتی. یہ بالکل صاف اور واضح عبارت ہے، کسی قسم کی تبصرے کی ضرورت نہیں ہے. تبیان القرآن جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 729 مطبوعہ فرید بکس. قرآن حدیث کا منمانا مطلب نہ تو آپ بیان کریں گے نہ ہم، بلکہ تفسیر قرآن کے لیے آپ اپنے حکیم الامت مفتی احمد گجراتی کے ان اصول کے پابند ہوں گے. وہ اصول کیا ہے؟ وہ لکھتے ہیں کہ اب تفسیر کے چند مرتبے ہیں. تفسیر بالقرآن سب سے مقدم ہے، اس کے بعد تفسیر قرآن بالاحادیث، کیونکہ حضور علیہ السلام صاحب قرآن ہے، ان کی تفسیر قرآن نہایت اعلیٰ ہے. پھر قرآن کی تفسیر صحابہ کرام کے قول سے، خصوصاً فقہائے صحابہ اور خلفائے راشدین کی تفسیر رہی. تفسیر قرآن تابعین یا تبع تابعین کے قول سے، یہ اگر روایت سے ہے تو معتبر ورنہ غیر معتبر. جال حق صفحہ نمبر 18. بالکل واضح کہ قرآن کی تفسیر ہے تو قرآن سے کرو گے، مطلب اس آیت سے میرا یہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے، اس کی وضاحت دوسری جگہ پر قرآن میں یوں آئی ہے. یا اگر قرآن میں نہیں ہے تو بھئی اس حدیث سے میرا یہ عقیدہ ثابت ہوتے حضور نے اس آیت کی تفسیر میں اس حدیث میں یہ بات فرمائی ہے. اگر یہ بھی نہ ہو تو تیسرا صحابہ کا قول کہ بھئی اس آیت سے جو میں نے عقیدہ ثابت کیا ہے، جو میں نے مراد لیا ہے، وہ صحابی نے مراد لیا اور یہ اس کی دلیل ہے. چوتھا تابعی کی تفسیر یا تبع تابعی کی، وہ اگر روایت سے ہو، مطلب سندن ہو، اس کی روایت آئی ہو تو وہ معتبر ہے، وہ ہم لے لیں گے، ورنہ معتبر نہیں. تو یارو اب تمہارے مذہب کے اندر تابعی کی تفسیر بھی بغیر روایت کے معتبر نہیں، تبع تابعی کی تفسیر بھی بغیر روایت کے معتبر نہیں. تو یہ روح البیان جو 1000 سال بعد کی مفسرین ہے، اور یہ جمل اور یہ فلانا جو آپ اس طرح کے شاذ اقوال اور بے سند اقوال پیش کرتے اپنے مدعا کو ثابت کرنے کے لیے، تو ان باتوں کو ہم کس طرح مان لیں؟ یہ باتیں خود آپ کے اصول سے کے خلاف ہے. لہذا آپ اس اصول کے پابند ہوں گے. تابعی اور تبع تابعی پر آ کر آپ کی بریک لگ جائے گی. اس کے بعد کہ کسی امتی کا قول آپ آیت کی تفسیر میں پیش کرنے کے مجاز نہیں ہوں گے. اگر کیا تو یہ اصول کی خلاف ورزی ہوگی اور آپ کی شکست ہوگی. اسی طرح مولانا احمد خان صاحب بریلوی لکھتے ہیں کہ قاضی بیضاوی یا قاضی وغیرہ آئمہ تفسیر نہیں، کسی فن کا امام ہونا اور بات ہے، اور اس فن میں کتاب لکھ دینا اور بات ہے. عام آئمہ تفسیر صحابہ ہیں، اور تابعین اعظام، تابعین میں بھی اعظام کی تخصیص ہے. ملفوظات حصہ سوم صفحہ نمبر 253 فرید بک اسٹال لاہور. اب دیکھیے یہاں پر بھی اگر تابعی کی بھی تفسیر پیش کرے گا تو اس میں بھی عظمت والے اعلیٰ درجے کی تابعی کی شرط ہے. چھوٹا موٹے تابعی کی تو تفسیر آپ کے مذہب میں قبول ہی نہیں ہے. تو جب آپ تابعی کی تفسیر لینے کے لیے بھی روادار نہیں ہے، اس کے لیے بھی تیار نہیں ہے، تو آپ کو یہاں کس نے بھی ہے کہ آپ سیوطی کے یا روح البیان کے یا صافی کے یا عرائس البیان کے یا جمل کے یا یہ بعد کے لوگوں کی تفسیریں اپنے مدعا میں باطل، وہ بھی ان کے مدعا کے مطابق نہیں ہے. میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، ان کو پیش کر کے قرآن کی آیتوں کی تعویل کرتے پھرے، ان کا انکار کرتے پھرے، حدیثوں کی تعویل کرتے پھرے، ان کا انکار کرتے پھرے. لہذا آپ اگر قرآن کی تفسیر پیش کریں گے تو تابعی سے پر آ کے آپ کی بریک لگ جائے گی. تابعی کے بعد کے کسی مفسر کا قول آپ پیش کرنے کے پابند نہیں ہیں. یہاں میں چند غیر معتبر تفاسیر کا بھی ایک حوالہ دیتا ہوں
یہ بریلوی حضرات کے سامنے جب آپ آیت پیش کریں گے تو اس کی مخالفت میں وہ آپ کے سامنے علامہ حقی کی روح البیان پیش کرے گا، یا جب خود آیت سے استدلال کرے گا تو روح البیان، ساوی یا ارائس البیان وغیرہ سے تفسیر پیش کرے گا۔ آپ جال حق دیکھ لیں، ان میں روح البیان، ساوی، ارائس البیان کی بھرمار ان کے حوالوں کے۔ یہ ان کا بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ بات یاد رکھیں، یہ تفاسیر بالکل غیر معتبر ہے۔ ان تفاسیر میں رتب یابس موجود ہے، بلکہ روح البیان میں تو ایسی ایسی باتیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ قرآن کی اتنی صریح مخالفت کی جرت اس آدمی کو کیسے ہوئی۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ بریلوی حضرات کو ان تفاسیر میں موجود رتب و یابس اقوال ہی سے دھوکہ پڑا ہے، بجائے یہ کہ وہ ان غلط اقوال میں کوئی تعویل کرتے۔ انہوں نے ان غیر معصوم اقوال کی بنیاد پر قرآن میں تعریف شروع کر دی۔ یہ یاد رکھیے آپ تمام سامعین حضرات کہ ہمارے لیے یہ تفاسیر بالکل بھی حجت نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ اگر ہم ان کے مصنفین سے حسن ظن رکھیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی تفاسیر میں قرآن حدیث کی جو صریح مخالفت میں جو اقوال ہیں وہ کسی بے دین کی تحریف ہے۔ واللہ عالم، اس سے زیادہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اصول آپ نے خود لکھا ہے کہ تابعی سے آگے قرآن کی آیت میں نہیں جاؤ گے، یہ اصول آپ نے خود لکھے کہ قرآن کے مقابلے میں خبر واحد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے وہ بھی پیش نہیں کر سکتے، اور ہم جب آپ کے سامنے قرآن پیش کریں تو آپ قرآن کو رد کرنے کے لیے، قرآن میں تعویلیں کرنے کے لیے آرائس البیان، روح البیان اور فلاں فلاں، یہ ازالۃ الریب کے اندر امام اہل، یہ میری ذاتی رائے نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ شاید میں تفاسیر کا رد کر رہا ہوں، امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ازالۃ الریب کے اندر روح البیان، ساوی وغیرہ اس طرح کی احادیث کو، اس طرح کی تفاسیر کی کتب کو غیر معتبر قرار دے کر ان کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اور اصول مناظرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ یا برہانی انداز ہوگا قسم کو چپ کروانے کا، یا جدلی انداز ہوگا۔ تو جو کتاب میرے نزدیک معتبر ہی نہیں ہے، جو کتاب میرے نزدیک مسلم ہی نہیں ہے، تو اس کو نہ آپ جدلی انداز میں پیش کر سکتے ہیں نہ برہانی انداز میں پیش کر سکتے ہیں۔ لہذا مناظرے کے اندر یہ آپ اچھی طرح ذہن میں یاد رکھیں کہ روح البیان سے دھوکہ نہ کھائیں، آرائس البیان سے دھوکہ نہ کھائیں، جمل سے دھوکہ نہ کھائیں، ساوی سے دھوکہ نہ کھائیں، یہ ہمارے نزدیک معتبر۔ یار جب تم قاضی بیضاوی کو بھی نہیں مانو، ائمہ تفاسیر میں سے قاضی بیضاوی کو بھی تفسیر کا امام نہ مانو، اس کا قول بھی تمہارے لیے معتبر نہ ہو، تابعی کو بھی تم نہ مانو، تابعی میں بھی عظمت والا عظام کی قید ہو، اور اس میں بھی ایک شرط یہ کہ وہ سند کے ساتھ ہو۔ یار تمہیں کچھ تو شرم آنی چاہیے کہ تم یہ 11ویں صدی کے ساوی، رول بیان وغیرہ جو بالکل صوفی منش قسم کے لوگ تھے، کچھ ان بیچاروں کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کیا لکھ رہے کیا نہیں لکھ رہے، تو ان کے اقوال ہمارے لیے قطعاً۔ اسی طرح القیاس لا یجری فی العقائد، عقائد میں قیاس نہیں چلے گا۔ اب بریلوی حضرات یہ بھی بہت بڑا مغالطہ دیتے ہیں، 500 اصول ہے یہ کہ جی دیکھو شیطان معاذ اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں حاضر ناظر ہو سکتے؟ دیکھو جی حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ تو یہ سارے قیاسی شگوفے ہیں، ان کا کوئی اعتبار عقائد میں نہیں ہے۔ کوئی کل کو کھڑا ہو کر کے جی کتا بہت تیزی سے دوڑ سکتا تھا تو احمد خان کیوں نہیں دوڑ سکتے؟ اب کیا ایسے قیاس کو بریلی تسلیم کریں گے؟ مکھی ہر جگہ اڑ سکتی ہے تو احمد خان صاحب کیوں نہیں اڑ سکتے؟ تو کیا اس قسم کی خرافات کو کوئی بریلی تسلیم کرے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اس طرح کی شیطانی قیاسات نہیں چلیں گے۔ یہ اصول ہے کہ القیاس لا یجری فی العقائد، کہ عقائد میں قیاس نہیں چلے گا۔ دوسری بات، مفتی احمد یار گجراتی صاحب لکھتے ہیں کہ قیاس مجتہد ظن ہے، جال حق صفحہ نمبر 40۔ تو جب ظنی حدیث یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث خبر واحد آپ عقائد میں قبول نہیں کر رہے، آپ نے آپ کے اصول بتا دیے، تو پھر جو مجتہد کا ظن ہے اسے کس طرح قبول کیا جا سکتا ہے؟ اسی طرح ایک اور جگہ قیاس کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ قیاس کے معنی لغت میں اندازہ لگانا اور شریعت میں کسی فرعی مسئلے کو اصل مسئلے سے علت اور حکم میں ملا دینا، یعنی ایک مسئلہ ایسا درپیش آ گیا جس کا ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں ملتا، تو اس کی مثل کوئی اور مسئلہ لیا۔ جال حق صفحہ نمبر 43، یہ قیاس کی تعریف کی۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوئی، ایک قیاس فرعی مسئلے میں ہوگا، عقائد میں نہیں، نیز قیاس فرعی مسئلے میں بھی جب ہوگا جب اصل مسئلہ قرآن و حدیث میں نہ ہو۔ اس لیے اگر فرعی مسئلے میں بھی گفتگو ہو تو قیاس پیش کرنے سے پہلے بریلی مناظر کو یہ لکھنا پڑے گا کہ بھئی اس مسئلے پر نہ قرآن ناطق ہے، نہ حدیث ناطق ہے، نہ قرآن سے کوئی دلیل موجود ہے اور نہ حدیث سے کوئی دلیل موجود ہے۔ یہ اصول نمبر 5 ہے، بہت بڑا مغالطہ ہے بریلیوں کا، اس کو تفصیل سے آپ سمجھ لیجیے گا۔ چھٹا اصول، ایک مسئلہ قرآن و حدیث کی صریح نصوص سے ثابت ہو جائے
تو اس کے مقابلے میں خواہ کوئی کتنا ہی بڑا عالم فاضل مجتہد کیوں نہ ہو، اس کی بات قبول نہیں کی جائے گی۔ اگر تعویل ہو سکے تو کر لی جائے گی، ورنہ ادب سے اس کے قول کو رد کر دیا جائے گا۔ چنانچہ بریلوی شیخ الحدیث غلام رسول سعیدی صاحب لکھتے ہیں، ان کی عبارت ہے، حضرت امام شافعی فن حدیث کے ایک جلیل القدر امام ہیں، اور روایت پر جرح و تعدیل کے سلسلے میں ان کی رائے یقیناً وقعت اور اہمیت کی حامل ہے، لیکن حدیث رسول کے مقابلے میں جب وہ کوئی بات محض اپنی رائے سے کہیں گے تو اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ ذکر جہر صفحہ نمبر 124 125 فرید بک سٹال لاہور۔ تو جو امام شافعی جو مجتہد مطلق ہے، وہ بھی اگر قرآن اور حدیث کے مقابلے میں اپنی رائے سے کوئی بات کریں گے تو اس کی بات قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو ان کے بعد یہ جو 11ویں 12ویں صدی کی نیلی پیلی اور کالی تفسیروں والے ہیں، یا جو جن کے اقوال یہ پیش کرتے صوفیاء کے مجہول اقوال مجہول لوگوں کے، تو ان کی بات قرآن حدیث کے مقابلے میں کیسے حجت ہو سکتی ہے؟ لہٰذا اگر ان کی کوئی بات قرآن حدیث کے موافق ہوگی تو ہم لے لیں گے، اگر اس سے صریح معارض ہوگی تو قابل قبول نہیں ہوگی۔ ساتواں اصول، رضا خانیوں کے نزدیک ضعیف حدیث حجت نہیں ہے۔ عقائد میں تو خبر واحد بھی حجت نہیں ہے، لیکن احکام کے اندر خبر ضعیف حدیث بھی حجت نہیں ہے۔ بریلوی مغالطہ یہ بہت بڑا دیتے ہیں کہ لکھتے کچھ ہے، مناظرے میں کچھ کرتے ہیں، لہٰذا جب آپ میلاد پر یا دوسرے موضوعات پر سے گفتگو کریں گے تو وہ ضعیف حدیث سے استدلال کریں گے۔ تو ان کے نزدیک ضعیف حدیث فرعی مسائل میں احکام میں بھی حجت نہیں ہے، لہذا فرعی مسئلے پر بھی جب کوئی گفتگو مطلب سنت اور بدعت، تو اس میں بھی بریلوی حضرات ضعیف حدیث پیش نہیں کر سکتے۔ چنانچہ مولانا احمد خان صاحب بریلوی لکھتے ہیں، اس حدیث کی سب سندیں ضعیف ہیں اور دربار احکام میں اصلاً حجت نہیں۔ غائبانہ نماز جنازہ صفحہ نمبر 46 پروگریسو بکس لاہور کی چھپی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں چونکہ اس کی سب سندیں، یعنی دیکھیں ایک سند نہیں، جتنی سندوں سے بھی حدیث آئی ہے سب کی سب ضعیف ہے، لہذا یہ احکام کے باب میں حجت نہیں ہوگی۔ اسی طرح بریلوی مناظر اعظم، جس کو عبدالحکیم شرف قادری صاحب نے اپنے اکابر میں سے بھی تسلیم کیا، تذکرہ اکابر اہل سنت میں جناب مولانا نظام الدین ملتانی صاحب وہ لکھتے ہیں، جن حدیثوں میں لکھا ہے کہ اصحاب ایک ہاتھ سے مصافحہ کیا کرتے تھے، وہ تمام حدیثیں ضعیف ہے اور قابل عمل نہیں۔ انوار شریعت صفحہ نمبر 311۔ اب دیکھیں، جب آپ خود نے یہ تسلیم کر لیا کہ ضعیف حدیث نہ قابل عمل ہے نہ حجت ہے احکام کے باب میں، تو اب آپ کو بھی ضعیف حدیث پیش کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ 8واں اصول، جو دعویٰ لکھوایا ہے دلیل بھی اس کے مطابق ہو۔ یہاں یہ بھی بہت بڑا مغالطہ بریلی حضرات دیتے ہیں، یہ نہ ہو کہ دعویٰ تو ہم مثال کے طور پر دعویٰ تو ہے صبح 10 بجے 4 رکعت فرض پڑھنے کا، اور دلیل پوچھو تو جواب دے کہ یہ نماز میں سورہ فاتحہ کی یہ فضیلت، قرات کی یہ فضیلت، تکبیر تحریمہ کی یہ فضیلت، رکوع کی یہ فضیلت، تشہد کی یہ فضیلت، سجود کی یہ فضیلت، ہر رکعت کی یہ فضیلت۔ ان تمام فضائل کو یکجا کرو تو صبح 10 بجے کی 4 رکعت بن جاتی ہے، اس میں یہ تمام افعال کیے جاتے ہیں، لہذا 4 رکعت ثابت ہو گئے۔ یہ دلیل نہیں، بکواس ہے۔ ان کی میلاد، صلاۃ السلام اور دیگر بدعات پر بھی اسی قسم کے دلائل ہوتے ہیں۔ اب ان سے پوچھو 12 ربیع الاول کو نبی نے اس انداز سے میلاد کب منائے؟ تو جی فلاں مقام میں نبی کا ذکر ہوا، جی فلاں قرآن میں نبی کا ذکر ہوا، فلاں حدیث میں نبی کا ذکر ہوا، اور چونکہ میلاد میں بھی نبی کا ذکر ہوتا تو لہٰذا ثابت ہو گیا۔ اچھا جی اذان سے پہلے صلاۃ السلام کا ثابت ہے، اور چونکہ قرآن میں صلاۃ السلام کی فضیلت آئی ہے، فلاں حدیث میں صلاۃ السلام کی فضیلت آئی تو لہٰذا ثابت ہوگا۔ اور بھائی فضیلت اپنی جگہ مطلقاً، لیکن ایک کام جو انداز سے تو کر رہے اس کا حکم کہاں ہے؟ اگر تیری سے الٹی عقل کو کوئی دیکھ لے تو پھر تو صبح کی 4 رکعت فرض بھی ثابت ہو سکتی ہیں، کہ جس فرض میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن پڑھا جاتا ہے، رکوع ہوتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، نبی پر درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ تو اگر میں 4 رکعت زیادہ کر لوں، اگر 2 رکعت میں مجھے فجر کی ثواب ملتے تو 4 میں تو مجھے ڈبل ملنا چاہیے۔ تو اس الٹی منطق کو، اس الٹی دلیل کو کبھی کوئی بریلی تسلیم کرے گا؟ لہذا جس چیز کے متعلق دعویٰ ہے دلیل اسی کے مطابق دی جائے گی۔ 12 تاریخ کو ربیع الاول منانے کا دعویٰ ہے تو دلیل بھی 12 ربیع الاول والی دی جائے گی۔ اذان سے پہلے صلاۃ السلام کا دعویٰ ہے تو دلیل بھی اذان سے پہلے صلاۃ السلام کی دی جائے گی۔ قبر پر اذان کا دعویٰ ہے تو یہ نہیں کہ یہ اذان میں ذکر ہوتا ہے اور ذکر کی یہ فضیلت نہیں، قبر پر اذان کی کلمات کے ثبوت دینا پڑیں گے۔ نمبر 9، یہ بہت اہم اصول ہے، بہت اہم اصول ہے، اس کو بھی دیکھ لیں، آپ کے بہت سے مسائل حل کر لے گا، اور انشاءاللہ اس سے پہلے آپ کے علم میں نہیں ہوگا۔
متشابہات سے استدلال نہیں کیا جائے گا۔ اب متشابہات کہتے کسے؟ بریلویوں کے ہم تو بریلویوں کے صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی صاحب قرآن پاک کی آیت والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات آل عمران آیت نمبر 7۔ اس کا ترجمہ کنز الایمان میں وہی ہے جس سے تم پر یہ کتاب اتاری جس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں اور وہ کتاب کی اصل ہے، اور دوسری وہ جن کے معنی میں اشتباہ ہے، کنز الایمان۔ اس آیت آل عمران آیت نمبر 7 کے تحت تفسیر میں یہ جو نعیم الدین مراد آبادی صاحب ہیں وہ لکھتے ہیں متشابہات کا معنی کہ متشابہ آیت کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ چند وجوہ کا احتمال رکھتی ہوں، ان میں سے کون سی وجہ مراد ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ خزائن العرفان حاشیہ نمبر 8 صفحہ نمبر 59 تو اب یہ دیکھیے سب کا اتفاقی عقیدہ ہے اہل سنت کا کہ جو متشابہات آیات ہوتی ہیں ان سے استدلال نہیں کیا جاتا۔ خود قرآن میں ایسے لوگ جو متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں انہیں کجی والا اور جن کے دلوں میں مرض ہے وہ کہا گیا، تو لہذا متشابہات سے استدلال نہیں کیا جائے گا۔ اب متشابہات کسے کہتے ہیں؟ تو نعیم الدین مراد آبادی کہتے ہیں کہ جن میں چند وجوہ کا احتمال ہو، یعنی ایک وجہ اس کی نہ ہو، اس کے اندر بہت سے تفسیری اقوال ہوں اور ہمیں یہ نہیں معلوم کہ رب کی مراد یہاں سے کون سا قول ہے۔ لہذا بریلوی حضرات علم غیب حاضر ناظر ان مسائل پر اگر کوئی ایسی آیت پیش کریں گے کہ جس کی تفسیر میں ایک سے زیادہ تفاسیری اقوال ہو، توجیحات ہوں، اور یہ بھی معلوم نہ ہو کہ ان توجیحات میں سے یقینی طور پر رب کی مراد کون سی ہے، تو ایسی آیت سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ میں بڑے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ بریلوی جتنے بھی دلائل دیتے ان سب میں ایک سے زیادہ وجوہ ہوتی ہے، ایک سے زیادہ تعویل ہوتی ہے۔ لہذا بریلوی اپنے عقائد پر جتنی بھی قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہیں وہ ان کے اصول کے تحت متشابہات میں سے اور متشابہات سے استدلال کسی صورت کے جائے کا اس سے عقیدہ بنایا جائے تو بالکل ہی گمراہی کی دلیل ہے، استدلال نہیں کر سکتا۔ بریلوی حضرات چونکہ اپنے آپ کو مقلد کہتے ہیں اس لیے وہ اپنی بدعات کو ثابت کرنے کے لیے قرآن اور حدیث سے استدلال نہیں کر سکتے، بلکہ اپنی بدعت پر اولاً امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا قول پیش کریں گے کیونکہ ان کی اصل دلیل قول امام ہے، پھر اس قول امام کی تائید کے لیے وہ قرآن حدیث پیش کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا اصول نہیں، خود ان کا حکیم الامت مفتی احمد ظاہر گجراتی لکھتا ہے فقہا کا قرآن اور حدیث سے دلائل پیش کرنا صرف مانے ہوئے مسائل کی تائید کے لیے ہوتا ہے، وہ مسائل پہلے ہی سے قول امام سے مانے ہوئے ہوتے ہیں، تو بلا نظر فی دلیل کا یہ معنی نہیں کہ مقلد دلائل دیکھے ہی نہیں بلکہ یہ کہ دلائل سے مسائل حل نہ کریں۔ جال حق صفحہ نمبر 25۔ اب دیکھیں یہاں خود احمد ظاہر گجراتی لکھتے کہ وہ مسائل پہلے ہی سے قول امام سے مانے ہوئے ہوتے ہیں، ہم جو قرآن سے دلائل پیش کرتے ہیں وہ صرف قول امام کی تائید میں پیش کرتے ہیں، اس کو مضبوط کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں۔ لہذا ان کے نزدیک مقلد کی اصل دلیل قول امام ہے۔ تو اب بریلوی حضرات خواہ میلاد پر گفتگو کریں، خواہ سات اسلام پر گفتگو کریں، خواہ مروجہ عیسیٰ علیہ ثواب فاتحہ خوانی پر گفتگو کریں، خواہ عرس پر، خواہ قبر پر، بنگڑے ناچ گانے اور یہ کیا مصیبت ہے آزان اور دیگر خرافات اور یا قبر پر آزان دینے پر گفتگو کریں، یا جتنی بھی بدعات انہوں نے نکالی ہوئی ہیں تیجا ساتا، ان تمام پر جب بھی گفتگو ہوگی تو بریلوی سے آپ نے پہلے ہی لکھوانا ہوگا کہ آپ اس وقت تک نہ تو قرآن سے استدلال کر سکتے نہ حدیث سے استدلال کر سکتے جب تک اپنے اس مروجہ بدعت کے اوپر اپنے امام کا قول، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول پیش نہ کر دے کہ اس بدعت میں معاذ اللہ امام صاحب کا قول، امام صاحب کا نظریہ کیا تھا۔ ہاں اگر امام صاحب کا قول تیرے موافق ہو، تیری بدعت کے موافق ہو، تو پھر اس کے بعد قرآن حدیث تو پیش کر سکتا ہے، اور پھر تو قرآن حدیث پیش کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ ہم خود بھی امام صاحب کے مقلد ہیں، لہٰذا جب امام صاحب کا قول آ جائے گا تو مزید بحث کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ رہی یہ بات کہ بریلوی حضرات چونکہ مقلد ہیں لہذا فروعی مسائل میں وہ قرآن و حدیث پیش نہیں کر سکتے، اس پر ایک دلیل بھی ملاحظہ فرمائیں۔ بریلوی مولوی عبدالغفور شرک پوری لکھتے ہیں کہ ہمارا نہ یہ منصب ہے نہ ہم اس کے اہل، فقہ کی کتابوں کو چھوڑ کر براہ راست قرآن و حدیث سے استدلال کرنا غیر مقلدانہ روش ہے، کیونکہ فقہائے کرام کی مخالفت غیر مقلدین کرتے ہیں۔ نمازی کے پاس با آواز بلند ذکر جائز ہے یا نہیں،
صفحہ 38 مطبوعہ لاہور۔ اس کتاب پر سعید اسد جو بریلی مناظر ہے، ابو الخیر زبیر حیدرآبادی جمعیت علماء پاکستان کا صدر ہے، اشرف آصف جلالی جسے بریلوی کنز العلماء اور پتہ نہیں کیا کیا القابات دیتے ہیں، سمیت 10 ججد بریلوی بدعتی اکابر علماء کی تقاریر ہے۔ تو اب یہ خود یہاں کہہ رہے کہ ہم جب مقلد ہیں تو مقلد کا یہ کام نہیں کہ وہ قرآن حدیث سے استدلال کرے ڈائریکٹ، بلکہ وہ صرف فقہ کا مسئلہ بتائے گا۔ تو اب ان اہل بدعت کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ جب میلاد کا پہ بات کرو ڈائریکٹ قرآن حدیث غیر مقلدوں کی طرح من مانے مطلب، جب جنازہ کے بعد دعا کی بات کرو ڈائریکٹ قرآن حدیث غیر مقلدانہ روش، جب دوسری بدعت پر بات کرو تو وہی غیر مقلدانہ روش ڈائریکٹ قرآن حدیث سے من مانا نہیں۔ جب اصول آپ نے لکھ لیا تو اب جتنی بھی بدعت ہوگی، خواہ وہ اذان سے پہلے صلاۃ السلام ہو، خواہ وہ قبر پر اذان ہو، خواہ وہ میلاد ہو، اور خواہ وہ تیجا ساتھ ہو، خواہ وہ جنازے کی بدعا ہو، تو آپ قرآن حدیث سے استدلال کرنے کے بجائے فقہ کی کتاب سے اپنے امام کا قول کریں گے۔ اصول کے عقیدے عمل جو بھی ہو، یہ عقیدہ عمل اس کے متعلق حکم متعلقہ کتاب سے پیش کیا جائے گا۔ جب آپ یہ کہہ رہے کہ ہمارا عقیدہ اور عمل 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ 1400 سال میں عقیدے کی کتب بھی ہمارے علماء نے لکھ دی ہے، اس پہ ہر عقیدے کو وضاحت سے بیان کر دی ہے، عمل پر کتب بھی ہمارے فقہاء نے لکھ لی، اس میں سے ہر عمل کو واضح کر دیا۔ لہٰذا اگر عقیدے پر بات کرنی ہے، مثلا علم غیب، حاضر ناظر، نور و بشر، مختار کلیت، دیگر عقائد، تو آپ کو اہل سنت کی جو عقیدے کی کتاب ہے ان میں سے آپ کو دکھانا پڑے گا کہ بھئی یہ دیکھو میرا عقیدہ اہل سنت کے اس عقیدے کی کتاب میں اس طرح لکھا ہوا ہے، بعینی اس مسئلے میں یہ میرا عقیدہ ہے، اور پھر آپ اس پر دلائل دیں گے۔ اس طرح اگر اعمال یعنی سنت اور بدعت کا مسئلہ آ جائے تو آپ نے پابند کرنا ہوگا فریق مخالف کو کہ وہ اس بات کا پابند رہے کہ وہ جو بھی عمل اپنا اپنائیں، تیجا، 40واں میلاد وغیرہ وغیرہ، تو وہ فقہ حنفی کی فلاں کتاب کا مفتبی قول پیش کرے گا کہ جی یہ فلاں کتاب میں میرا یہ مفتبی قول ہے، میں اس پر عامل ہوں اس مسئلے میں، اور پھر آگے اس پر دلائل دے گا۔ یا تو اگر وہ اس کو نہیں مانتے تو پھر تسلیم کرے، یعنی 1400 سال میں نہ تو یہ عقیدہ کسی کا تھا تبھی لکھا ہے، اور نہ یہ عمل کسی کا تھا تبھی اس عمل کو کسی نے بھی نہیں لکھا۔ لہٰذا آج جب آپ اس عمل کو نکالنے والے تو آپ اہل سنت کے مخالف ہیں، آپ 1400 سال کے علماء کے خلاف اور بدعتی ہیں۔ بارواں، جو جس فن کا ماہر ہو اسی اور اس کی وجہ شہرت اس فن سے ہو تو اس کی بات اور رائے اسی فن میں قبول کی جائے گی۔ یہ بالکل ایک عام فہم سی بات ہے۔ اگر محدث ہے تو اس کی رائے حدیث کے بارے میں قبول کی جائے گی، فقہ کے مسئلے میں نہیں، اور اگر فقیہ ہے تو اس کی رائے فقہ کے مسئلے میں قبول کی جائے گی، حدیث کی سند وغیرہ یا جو حدیث کے دوسرے متعلقات ہیں اس کے بارے میں اس کی قول قبول کرنا ضرور نہیں ہے۔ صرفیت اور صرف میں اس کا قول حجت ہوگا، نحویت اور نحو میں اس کا قول حجت ہوگا، مفسرت اور تفسیر میں اس کا قول حجت ہوگا۔ یہ بالکل چونکہ ایک عام فہم اصول، اس پر مزید تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں کا فائدہ اس سے یہ ہوگا کہ مثلا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی محدث نے کسی بات کو بدعت حسنہ لکھا ہوتا ہے، جیسے اذان سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم بعض محدثین نے اس کو بدعت حسنہ لکھ دیا، تو اب بھائی ان کے لکھنا، اور وہ ہیں بھی شافعی، تو بھائی ان کے لکھنا ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ وہ حجت تو ویسے نہیں ہے کہ وہ ہمارے مسلک کے انفی نہیں ہے، ان کا ادب اکرام اپنی جگہ، تو ہمارے تو لیے تو شوافے کے فرض مسائل بھی قابل قبول نہیں تھے جائے کہ بدعت حسنہ۔ دوسرا جنہوں نے لکھا ہے وہ فقیہ نہیں تھے، وہ حدیث کے مطلب سے مسائل سے واقف نہیں تھے، وہ ایک محدث تھے، لہذا چونکہ بدعت مستحب، جائز، ناجائز، حرام، حلال، یہ چونکہ فقہ کے مسئلے، لہذا ان کے بدعت حسنہ لکھ دینے سے بھی کوئی فقہ کا مسئلہ ثابت نہیں ہو جاتا۔ یہ اصول انشاءاللہ آپ کے وہاں کام آئے گا۔ 13واں اصول یہ کہ ہمارا اور ہمارے فریق مخالف یعنی رضا خانی دونوں چونکہ فروعات میں حنفی ہیں، اس لیے ان کا دعویٰ ہے، ورنہ میرا اس پر باقاعدہ مناظرہ بھی ہے، موجود ہے کہ حنفیت بمقابلہ اہل بدعت یا بریلویت اس عنوان سے، اور اس پر نور سنت میں میرا کس بار مضمون بھی آ رہا ہے۔ یہ حنفی قطعا نہیں ہے، کھلم کھل حنفی کے باغی ہیں، مگر چونکہ ان کا دعویٰ ہے تو فی الحال ہم صرف اس دعوے کو سامنے رکھ کر بات کر رہے ہیں۔ چونکہ وہ بھی حنفی ہیں اور ہم بھی حنفی ہیں، اس لیے کسی دوسرے مسلک کے فقیہ کا قول نہ تو ہمارے لیے حجت ہوگا نہ ان کے لیے۔ مثلا شافعی کسی چیز کو مستحب لکھے تو ضروری نہیں کہ ہم بھی اسے مستحب مانیں۔ اور اصول نمبر 14 کہ صوفیاء کی عبارت پیش نہیں کی جائے گی، ان کے اقوال دلائل شرعیہ نہیں، چنانچہ مجد الفسانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں
مخدوم گرامی فقیر اس طرح کی باتیں سننے کی طاقت نہیں رکھتا، میری رگ فاروقی بے اختیار حرکت میں آتی ہے اور اس طرح کی باتوں کی تعویل و توجیہ کی فرصت نہیں دیتی، چاہے ایسی باتوں کا قائل شیخ عبدالکریم یمنی ہو یا شیخ اکبر شامی، محمد عربی علیہ وعلی آلہ صلاۃ والسلام میں کلام درکار ہے، نہ کہ محی الدین عربی اور صدر الدین یا عبدالرزاق کاشی کا کلام۔ ہمیں نص کے ساتھ کام فص کے ساتھ نہیں، فتوحات مدنیہ نے ہمیں فتوحات مکیہ سے بے نیاز کر دیا۔ مکتوبات مجدد الفسانی، مکتوب نمبر 100، صفحہ نمبر 282 283، دفتر اول جلد اول، اور یہ اوقاس پبلیکیشن دہلی کی چھپی ہوئی ہے اور مدینہ پبلیکیشن کراچی کی چھپی ہوئی ہے، اور اس کا ترجمہ کرنے والے یہ داتا دربار کے جو خطیب اور امام تھے سابقہ اہل بدعت عالم سعید احمد نقشبندی، وہ ان کا ترجمہ ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ لکھتے ہیں کہ نصوص شرعیہ کے مقابلے میں خصوص الحکم کی باتوں کو اختیار نہیں کرتے اور فتوحات مدنیہ کو چھوڑ کر فتوحات مکیہ ابن عربی کی کتابیں کی طرف التفات نہیں کرتے۔ مکتوب نمبر 131، صفحہ نمبر 338۔ اسی طرح یہاں میں نے حوالہ نوٹ نہیں کیا، لیکن جو بریلیوں کے امام ہیں احمد رضا خان صاحب مولانا، ان کے والد مولانا نقی علی خان بھی انوار جمال مصطفیٰ میں لکھتے ہیں کہ مشائخ کا قول حجت نہیں ہے، مشائخ کا قول درکار نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول درکار ہے۔ اور اصول نمبر 15 ہے کہ دلائل شرعیہ 4 ہیں، قرآن و سنت، اجماع اور قیاس۔ ان میں سے عقائد صرف قطعی ثبوت و دلالت آیت اور حدیث متواتر سے ثابت کیے جا سکتے ہیں، جبکہ بریلوی حضرات کے نزدیک دلیل صرف امام کا قول ہے، اس لیے کشف و کرامت یا معجزہ حکایت بطور دلیل پیش نہیں کی جا سکتی، کیونکہ ان کا شمار دلائل شرعیہ میں نہیں ہوتا۔ یہ بھی بہت بڑا مغالطہ ہے۔ بریلی حضرت اکثر علم غیب حاضر ناظر کے مسئلے پر حکایات، کشف و کرامات پیش کرتے ہیں۔ حکایات، خواب، کشف و کرامات یہ دلائل شرعیہ کا نام نہیں۔ یہ چند اصول تو مزید بھی ہیں، لیکن آپ کی سیم کو سامنے رکھ کے میں نے چند اصول آپ کے سامنے رکھ دیے۔ انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور یہ اصول ایسے ہیں کہ اگر آپ ان پر کاربند رہیں گے اور اپنے فریق مخالف کو بھی ان کا پابند بنائیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے بالکل بے دست و پا پڑا ہوگا۔ وہ لاکھ تڑپڑائے، لاکھ پڑپڑائے، لیکن 1 انچ آپ سے نہیں جا سکتا آگے، اور انشاءاللہ بغیر مناظرے ہی آپ اپنے موقف کو ثابت کرنے پر قادر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ باطل کو ضرور رسوا کرے گا۔ الحمدللہ۔